جب ہم نے قائد اعظم کو کوئٹہ سے کراچی لے جانے کا فیصلہ کیا تو ان کی صحت نہایت خراب تھی۔ وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بستر پر از خود سائڈ بھی تبدیل نہ کر پاتے تھے۔ آکسیجن کے بغیر سانس بحال نہ رہتی تھی، یہاں تک کہ کھانسنا بھی دشوار ہو چکا تھا۔ مگر میں یہ دیکھ کر حیرتوں میں ڈوب گیا کہ جب انہیں ایمبولینس سے نکال کر جہاز کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور جہاز کے عملے نے انہیں سیلوٹ کیا تو قائد اعظم نے اسٹریچر سے ہی نہایت پھرتی سے ان کے سیلوٹ کا جواب دیا۔ ان کا یہ عمل ان کی طاقتور اور منظم شخصیت کا آئینہ دار تھا، جو کہ بستر مرگ پر بھی اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ یہ واقعہ کرنل الہی بخش کی کتاب ود دی قائد اعظم ڈیورنگ ہز لاسٹ ڈیز سے لیا گیا ہے۔ کرنل الہی بخش ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے MBBS MRCP اور MD لندن سے کیا ہوا تھا۔ کرنل الہی بخش کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے پرنسپل بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیو ہاسپٹل اور لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل کے چیف میڈیکل سپرنٹینڈنٹ بھی رہے۔ کرنل الہی بخش کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے سر عبدالقادر اور علامہ اقبال کا بھی علاج کیا تھا۔ کرنل الہی بخش 24 جولائی سے 11 ستمبر 1948 تک قائد اعظم کے ساتھ رہے، زیارت میں، کوئٹہ میں اور کراچی میں ان کی وفات تک۔ ہم نے مطالعہ پاکستان میں قائد اعظم کے بارے میں بہت ساری باتیں پڑھی ہوئی ہیں، مگر اس مختصر کتاب جس کی صفحات کی تعداد صرف 53 ہے کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سوچ اپروچ کے ہیروز کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ یہ بلند کردار شخصیات اپنے اندر ایسے کیسے کریکٹرسٹکس رکھتے ہیں جو ہر وقت ہر لمحہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، خلوت ہو یا جلوت ہو، وہ تنہائی میں ہوں یا لوگوں میں ہوں، ان کے یہ والی خصوصیات ہر وقت ان کی شخصیت سے جھلک رہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ میں اس کتاب میں سے چند ایک اقتباسات آج یوم قائد اعظم کے حوالے سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے میں صیغہ واحد متکلم استعمال کروں گا، یعنی قائد اعظم کے معالج الہی بخش، کرنل الہی بخش کی زبانی قائد اعظم کے آخری ایام کے چند واقعات۔ میری قائد اعظم سے پہلی ملاقات 25 جولائی 1948 کو ہوئی، اور سب سے پہلے جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں ان کی بیماری کی تفصیلات جانوں۔ بیماری کے بارے میں بتاتے ہوئے قائد اعظم بار بار کھانس رہے تھے، ان کا سانس بھی پھول رہا تھا، مگر بطور ڈاکٹر میری مجبوری یہ تھی کہ میں ان کی بیماری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کروں۔ جب اتنی لمبی بات ہوئی تو میں 3 چیزوں سے متاثر ہوا۔ نمبر 1 کہ قائد اعظم نے اپنی بیماری کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا۔ نمبر 2 وہ اس بیماری کے بارے میں غیر ضروری تفصیلات بیان کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ نمبر 3 اپنی بیماری اور تکلیف کے بارے میں بتاتے ہوئے ان کا اسلوب نہایت مثبت تھا اور نہایت حوصلہ افزا بھی تھا، جو ایک ڈاکٹر کے لیے بہت زیادہ انکریجنگ صورتحال ہوتی ہے۔ مجھے مادر ملت فاطمہ جناح نے بتایا کہ قائد اعظم گزشتہ 2 ماہ سے نہایت علیل ہے، مگر وہ میرے کہنے پہ یعنی مادر ملت کے کہنے کے باوجود نہ ہی تو وہ کام سے رک رہے ہیں اور نہ ہی وہ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ کام کون سا تھا؟ مقصد کون سا تھا؟ وہ کون سا مقصد تھا جس کی لگن کی وجہ سے نہ ان کو اپنی صحت کی پرواہ تھی اور نہ ہی ان کو کسی اور اپنی ذاتی چیز کی پرواہ تھی؟ وہ مقصد تھا تعمیر پاکستان، ایک نوزائیدہ ملک کی تعمیر، جو ملک حاصل تو کر لیا گیا تھا مگر اس کی تعمیر کا مرحلہ ابھی باقی تھا۔ ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ قائد اعظم ذاتی طور پر بہت امیر شخص تھے۔ ان کی جائیدادیں لندن میں، لاہور، بمبئی، کراچی اور اس کے علاوہ انہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، مگر میرے اصرار کے باوجود یعنی کرنل الہی بخش کے اصرار کے باوجود وہ رات کے لیے کسی نرس کو ہائر کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ بطور گورنر جنرل اس کا بوجھ ریاست پاکستان کو اٹھانا پڑے گا۔ کون سی ریاست؟ جو ابھی بنی ہے اور جو مالی مشکلات کا، شدید مالی مشکلات کا شکار ہے۔ اور اگر وہ مانے بھی، میرے کہنے پر، بار بار کہنے پر اگر وہ مانے بھی تو اس شرط پر مانے کہ اس نرس کو کوئٹہ سے لیا جائے گا، جبکہ میرا خیال یہ تھا بطور معالج کہ نرس کو کراچی سے لایا جائے، کیونکہ وہاں کی نرسیں زیادہ ٹرینڈ ہوتی ہیں، ان کو اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرنے کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔
ایک اور چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ کہ قائد اعظم اپنی بیماری کی تفصیلات کے بارے میں جاننے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے. وہ میں اپنی بیماری کے بارے میں مجھ سے مختلف سوالات کرتے اور اس سلسلے میں میڈیکل فیلڈ میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے بارے میں پوچھتے اور اس کے علاج کے امکانات کے بارے میں بھی اکثر و بیشتر دریافت کرتے رہتے تھے. اور اس سلسلے میں انتہائی پریشان کن باتوں کو بھی بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ سنتے تھے. میں نے کبھی بھی ان کے چہرے پر بہت ہی زیادہ پریشان کن باتیں بتانے کے باوجود میں نے کبھی ان کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں دیکھی. قائد اعظم جب میں نے علاج شروع کیا تو کچھ دنوں بعد میں نے محسوس کیا کہ قائد اعظم کی صحت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. اسی بہتری کی بنیاد پر میں نے تجویز کیا کہ اب انہیں اپنے بستر سے اٹھ کر روزانہ چند قدم ضرور چلنا چاہیے، کیونکہ بستر پر پڑے پڑے بلڈ سرکولیشن رک جاتی ہے. اس کی وجہ سے مریض کے لیے اور بھی کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں. کچھ دن تو انہوں نے میری بات مانی، لیکن کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے انہوں نے پھر اس سلسلے کو روک دیا. ایک دن میں نے پھر اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر میرے ساتھ اس عورت جیسا سلوک نہ کرو جو بہت زیادہ بیمار ہوئی اور بستر کے ساتھ لگ گئی، اور جب علاج کے بعد وہ صحت یاب بھی ہو گئی تو ڈاکٹر کے کہنے کے باوجود وہ بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی. انہوں نے ڈاکٹر بدلا، ڈاکٹر نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ خاتون اپنے بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھی. ایک دن ایک ایسے ڈاکٹر کو لایا گیا جس کا دعویٰ تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. اس ڈاکٹر نے کیا کیا کہ وہ خاتون اپنے بستر پر سو رہی تھی تو اس کے ارد گرد اس نے آگ جلا دی اور اس کے ساتھ ہی اس کو اچانک جگایا گیا اور کہا گیا کہ تمہارے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اس خاتون نے جمپ لگایا اور دوڑ لگا دی. یہ لطیفہ سنانے کے بعد قائد اعظم نے ایک زوردار کہکہ لگایا. زیارت سے کوئٹہ آنے کے باوجود جو میری تجویز پہ ہوا تھا، کیونکہ زیارت سطح سمندر سے بہت بلند تھا، آنے کے باوجود میں نے محسوس کیا کہ قائد اعظم کا نظام تنفس میری توقع کے مطابق ابھی اس طرح سے بہتر نہیں ہو رہا، کیونکہ کوئٹہ بھی سطح سمندر سے بہت اوپر تھا. اس پر میں نے ان سے اصرار کرنا شروع کیا کہ کراچی چلتے ہیں، مگر قائد اعظم کراچی جانے کے لیے تیار نہ تھے. جب میرا بار بار کہنے میرا اصرار جب بہت زیادہ بڑھا تو انہوں نے ایک دن کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اسٹریچر پر ڈال کر گورنر جنرل ہاؤس لے جایا جاؤں، کیونکہ داخلی راستے کے بعد سب سے پہلے میرے ملٹری سیکرٹری کا دفتر آتا ہے اور اس کے بعد میرے اے ڈی سی کا دفتر آتا ہے، جبکہ میری خواہش ہے کہ میں گورنر جنرل ہاؤس اپنے قدموں پہ چل کر جاؤں. میرا مشاہدہ ہے کہ قائد اپنی ذات کے لیے کسی کو تکلیف دینے کے قائل نہ تھے. بہت سے لوگ ان کو پھول یا ان کی پسندیدہ کھانے بھجوایا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ پیغام بھجواتے تھے کہ اگر قائد کو یہ چیز پسند ہے تو ہم روزانہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن قائد اعظم پہلی دفعہ کے بھجوائے ہوئے پھول کھانے یا تحائف کو قبول تو کر لیتے، لیکن اگلی دفعہ کے لیے وہ سختی سے منع کر دیتے. میرے پیارے نوجوانوں، محترم ناظرین، عینی شاہد کے بیان کردہ ان چند ایک واقعات کا تعلق قائد کی ان دنوں سے، قائد یعنی سوچ اپروچ کے ہیرو سے، ان دنوں کے ساتھ ہے جب وہ انتہائی بیمار تھے، کمزور تھے اور جسمانی حالت بھی ٹھیک نہ تھی. ایسے موقع پر بالعموم لوگ بہت ساری چیزوں پر سمجھوتا کر لیا کرتے ہیں، مگر دیکھیے ایسی بلند کردار شخصیت، ایسا لیڈر، ایسا قائد، اس نے کسی بھی لمحے اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج بھی قائد اعظم کروڑوں لوگوں کی دھڑکن ہے اور ان کا نام سنتا ہی کروڑوں لوگوں کے سر ادب اور احترام کے ساتھ جھک جاتے ہیں. مزید اس قسم واقعات میں نے مضمون میں بھی شامل کیے ہیں، جو کہ فیس بک پیج پہ، اسی نام سے فیس بک پیج پہ، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. پڑھیے، دیکھیے اور سوچیے عظیم لیڈر کس طرح سے اپنی قوم کی قیادت کرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے مقاصد حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم.